یہاں پہ لیپا کے بازار میں موجود ہیں. سیز فائر سے پہلے کیا حالات تھے یہاں؟ سر سیز فائر سے پہلے یہ حالات تھے کہ ہماری معیشت تباہ، ہمارے بچے تباہ، ہماری تعلیم تباہ، ہمارا روزگار تباہ، سب کچھ تباہ تھا. فائدہ کیا ملا ان 25 سالوں میں یہ ہمیں بتایا جائے. یہی فائدہ ملا کہ ہمارے بچے معذور ہوئے، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں یہ شہید ہوئیں. آپ یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر، پورے کشمیر میں آج یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہاں پہ انڈین فوج نے وہاں پہ مسلسل لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے مقبوضہ لگایا ہوا ہے. کشمیر میں. اللہ پاک نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا دیا ہے. اس کا بدلہ خدا نے دے دیا ان کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کیا جائے اور اقوام متحدہ کو شامل کرتے ہوئے کشمیری عوام کو، پاکستان کو، انڈیا بیٹھ کے کشمیر کا کوئی سولوشن حل کرے. ایل او سی پہ فائر کر کے آج تک ہمیں نہ ایک گز زمین انہوں نے لے سکی اور نہ ایک گز زمین انہوں نے لے سکی. دونوں طرف کشمیری مارے گئے. کشمیری کی پوری نسلیں تباہ ہو گئیں، ان کی تعلیم تباہ ہو گئی، ان کا روزگار تباہ ہو گیا. اب وادی لیپا کے جہاں تک تعلق ہے، یہ انتہائی خوبصورت ویلی ہے. یہاں پہ شدید فائر ہوتا تھا. جس وقت بھی ہوتا تھا انڈین آرمی پہل کرتی تھی، ہماری آرمی پہل نہیں کرتی تھی. اب 6 ماہ ہماری ویلی پورے ملک سے کٹ کے رہ جاتی ہے. برف باری کی وجہ سے 10,000 فٹ بلند پہاڑ ہمیں کراس کرنے پڑتے ہیں. 2013-14 میں ہماری یہاں پہ ایک ٹنل کا اس کے وفاقی بجٹ میں شامل کیا گیا، لیکن وہ بھی سرد مہری کا شکار ہو گیا ہمیں. اور اگر فائر بند بھی ہو گیا لیکن ہمارے حالات وہ ہم 6 ماہ مکمل قید و بند کی صورت میں. سردیوں کے زمانے میں آپ لاک ڈاؤن میں ہو جاتے ہیں برف باری کی وجہ سے. انتہائی برف باری کی وجہ سے ہماری 6 ماہ ہم بالکل یہ گلی کراس نہیں کر سکتے. اگر جو کراس کرتے ہیں کیا ہیں، ہمارے جانیں آج تک ضائع ہوئیں. گلیشیئر کے نیچے آئے، فوجی آئے، سویلین آئے. ہمیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری افواج پاکستان سے، حکومت پاکستان سے یہ استدعا ہے کہ ہمیں راستہ دیجیے، ٹنل کا راستہ ہمیں ٹنل بنا کے دیجیے. یا ہمارا یہ قدرتی جو راستہ ہے، اس کی پلاننگ ہو چکی بھی ہے، سر پلاننگ ہو چکی ہے. یہ وفاقی پروسیس میں موجود ہے. اب 2 راستے ہیں. ایک جو قدرتی راستہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس پہ انڈیا آ کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ راستہ کھلایا جائے، کھول سکتی ہیں، دونوں ملک آپس میں بات کر سکتے ہیں، تو 1.5 گھنٹے میں ہم مظفر آباد پہنچ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم پورا دن لگا کے 2 دن کے بعد مظفر آباد پہنچتے ہیں. اس پہ انڈیا نے کیسے قبضہ کیا ہوا ہے؟ انڈیا نے جبراً قبضہ کیا ہوا ہے. یہ 1971-65 کی جنگ میں یہ آگے 71 کی جنگ میں آگے گھس آئے اور انہوں نے راستہ ہمارا بلاک کر دیا. یہ راستہ ایل او سی سے آگے ہمیں تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے. ہم ٹیٹفار کراسنگ پوائنٹ نیلم روڈ پہ، وہ نیلم دریا جو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ ظلم ہے خدا کا. آج کے دور میں بھی ہم اگر 6 ماہ کے لیے یہاں پہ قید و بند ایک جیل میں وقت گزارتے ہیں، نہ ہمیں کھانے کو کچھ ملتا ہے، نہ سبزیاں ملتی ہیں، نہ کچھ چیز ملتی ہے. میری استدعا ہے عمران خان صاحب سے، انشاءاللہ وہ کر جائیں گے. جس طرح پرویز مشرف صاحب نے آرمی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، آرمی کے مکمل سپورٹ حاصل ہے. حق سچ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ 73 سالوں میں اگر اس ملک کو لوٹا نہ ہوتا تو آج ہمارا ملک اللہ کے فضل سے زرخیز زمین تھی، لوگ اچھے تھے، اللہ کی مدد تھی. اللہ کے نام پہ یہ پاکستان چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح اس کی لوٹ گسوٹ ہوئی ہے، تو میرا خیال میں یہ اگر اللہ کرم نہ کرتے تو میں. آزاد کشمیر کے کیا حالات ہیں یہاں؟ لوگ اب کیا سوچتے ہیں آزادی کشمیر کے حوالے سے؟ آزادی کشمیر کے حوالے سے ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ وہ وقت ہمیں نصیب کرے. ہم تو چاہتے ہیں ہماری پوری خون حاضر ہے مقبوضہ کشمیر کے ان بھائیوں کی آزادی کے لیے. میرے اقوام متحدہ سے بھی استدعا کرتا ہوں، وہ اگر وہ یہودی لابی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، دیگر ممالک میں اگر کسی یہودی کو یا ہندو کو یا عیسائی کو کچھ معاملہ ہو جائے، وہاں پہ پوری دنیا آواز اٹھا لیتی ہے. آج کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کیے ہوئے میرے خیال میں 2-2.5 سال ہو چکے ہیں. پوری دنیا آج تک نہیں بولی ہے. وہی لاک ڈاؤن رب نے پوری دنیا پہ لگا دیا ہے. وہ پورے ہندوستان میں اس کا بدلہ اللہ پاک لے رہا ہے، پوری دنیا میں لے رہا ہے، جنہوں نے آج تک کشمیریوں کی آواز نہیں اٹھائی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ثالثی ہونی چاہیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے؟ کسی تیسرے فریق کو آنا چاہیے، چونکہ اس طرح براہ راست تو انڈیا ہم سے بات نہیں کرے گا. میں حکومت پاکستان سے بھی استدعا کرتا ہوں، پوری دنیا سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ خصوصاً ہمارے عرب ممالک ہیں، جو ہمارے یہاں اسلامی ممالک ہیں، وہ بھی اگر تھوڑی سی بھی توجہ کشمیر کی طرف دیتے تو ہمارا یہ کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. کیونکہ جس وقت بھی دیکھیں ہم سے زیادہ بڑھ کے اس وقت عرب ممالک کے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں. مضبوط تجارتی تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات. تو آپ یہ سمجھتے ہیں، یہی سوال ہے میرا، کہ عرب اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ ہندوستان پہ کیا اثر ڈال سکتے ہیں؟ عرب اور اسلامی ممالک اس پہ اثر یہی ڈال سکتے ہیں کہ
وہ کم از کم اگر انڈیا کو یہ کھل کے کہیں کہ آپ کشمیر کے وہ جس طرح رہنا چاہتے ہیں ان کو جو 1947 مرضی کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو رائے حق دہی کے لیے ٹائم دیا جائے گا، وہ جو قرارداد ہماری اس وقت اقوام متحدہ میں موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر اپنا اسلامی ممالک تھوڑا سا دباؤ ڈال دیں کہ ان مسلمانوں کو آپ حق رائے دیں، یہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے کوٹلی کے مقام پر کہا کہ کشمیری اگر خود مختار رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں، لیکن ان کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق دینا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت موجودہ جو آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کسی خاص پارٹی کی نہیں، اوورآل وہ کتنی مخلص نظر آتی ہے کشمیر کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کشمیر کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے کشمیری قیادت لیڈرشپ کو پاکستانی خصوصاً پاکستانی لیڈرشپ کو کشمیری لیڈرشپ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ تمام جماعتوں کے ہیڈ کو، جس طرح راجہ فاروق حیدر صاحب ہوئے، سردار عتیق احمد خان صاحب ہوئے، بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہوئے، ان کو لے کر چلنا چاہیے اور بیرونی دنیا عرب ممالک اسلامی ممالک میں جانا چاہیے، دیگر جو ذمہ داران ملک ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، اقوام متحدہ میں ان کو بھیجنا چاہیے، یہ اپنی اسلامی فورم ہے ہمارا OIC، اس میں ہمارے آواز کو بار بار اٹھانا چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، اس کا حل فوری طور پر ہونا چاہیے۔ خصوصی طور پر یہ جو ٹیم میڈیا کی یہاں پہ تشریف لائی ہے اس کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک میں گزارش کرتا چلوں کہ 2017 میں ہمارا یہ پورا بازار 100 دکانیں جل گئی تھیں، تو میڈیا والوں نے ISPR والوں نے اللہ کے فضل سے اس وقت بہت ہائی لائٹ کیا تھا ہمارے اس ایشو کو، ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ ایک تو برف روڈیں بند تھی، برف پڑی ہوئی تھی، تو ہمیں افواج پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ افواج پاکستان برف پڑتی ہے تب بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بارش ہو تب بھی، فائر ہو تب بھی، کچھ خوشی ہو تب بھی، غم بھی ہو، ہم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، خصوصاً حکومت پاکستان سے استدعا کرتے ہیں کہ اگر ویلی لیپا کی 60 سے 70 ہزار آبادی ہے، اس کو اگر کوئی ہمیں ٹنل کا اعلان کریں، ہمارے ٹنل کا پروسیس کر دیں تو یہ عوام کو، ورنہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے قسم پرسی کے وقت گزار رہے ہیں۔ لیپا ویلی تو دشمن کے نشانے پہ ہوتی تھی، جی بالکل جی، تو فائر بندی سے پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ لاکھ شکر اللہ کے، اب سونے حالات ہیں، اچھے حالات ہیں۔ اچھا جی جناب، اس پاک فوج کا ہمیں بہت بڑا شکریہ۔ جی جناب، اس نے ہمیں ہمارے یہ مطلب جو معاملہ کیا ہے یہ پاک فوج نے کیا، ہمیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا ہی نہیں نا، یہ نہ ہو تو ہمیں ہمارا حالات ہی نہیں ہے، بالکل بگڑ گیا ہے، ہمارا حالات بگڑ جائے گا، صاف ختم ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، مسلح افواج پاکستان زندہ باد۔ اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی یہاں پہ موجود ہے، یہ بچہ بھارتی فوج کی بربریت کا نشانہ بنا۔ آئیے اس بچے کی ماں سے پوچھتے ہیں، کیا اس کو فائر لگا تھا بچے کو؟ جی 13 اکتوبر کو جب بہت شدید زیادہ فائرنگ ہوئی تھی تو ہمارے ساتھ ہی بام بلاسٹ ہوا، اس کو سر میں شیل لگے، دو بہت زیادہ خون بہا، یہ شدت سے زخمی تھا، گھر بھی خراب ہوا تھا، مکان کے اوپر بھی 2 بم بلاسٹ ہوئے تھے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اب تو سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، تو اب آپ کیا امید رکھتی ہیں کہ سیز فائر کے اعلان کے بعد اب کتنے حالات بہتر ہوں گے؟ جی بہت زیادہ حالات بہتر ہو گئے، بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ڈر وغیرہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت ڈر تھا، گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، کچھ کام بھی نہیں کر سکتے تھے، بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجا سکتے تھے، بچوں کی تعلیم بھی ضائع ہوتی تھی، بس اسی ڈر میں مبتلا رہتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے سیز فائر ہوا ہے یہ فروری سے، اس کے بعد امن سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا نام کرن اکبر ہے جی، کس کلاس میں؟ فرسٹ ایئر میں۔ فرسٹ ایئر میں، تو ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ اب سیز فائر کے بعد کیا حالات ہیں ادھر؟ اللہ کا شکر ہے سیز فائر کے بعد ہم لوگ یہاں پرسکون ماحول میں دیکھ رہے ہیں، پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو بہت خطرہ تھا، گھر سے ہم باہر خود بھی زخمی ہو چکی ہیں؟ جی میں خود بھی زخمی، میں اسکول کالج گئی تھی، واپسی پہ میں راستے میں زخمی ہوں بھی جی۔ اچھا انشاء اللہ مجھے جی انشاء اللہ مجھے لگا ہے تو، لیکن اب اللہ کا شکر ہے جب سے سیز فائر ہوا ہم لوگ پرسکون ماحول میں ہیں، پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، اب ہمیں کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں، اس دفعہ عید اب ہے اور پرانی عیدیں جو گولہ باری اور
فائرنگ کی زد میں آپ ہوتے تھے, کتنا فرق ہے اس دفعہ؟ اس دفعہ بہت فرق ہے, پہلے سے اس دفعہ بہت فرق ہے. پہلے تو ہماری لوگوں کی کیا ہی دیتی تھی, کچھ بھی نہیں, ہم لوگ خطرے سے ڈرتے تھے کبھی کیا ہو جائے گا, ابھی کیا ہو جائے گا. لیکن اس بار اللہ کا شکر, ہم پر ماحول پرسکون زندگی سے عید بسر کریں گے اور اچھی طرح شاپنگ بھی کریں گے اور گھر سے پرسکون ماحول سے نکلیں گے. پہلے ہمیں ڈر تھا, ہم لوگ گھر بیٹھے رہتے تھے, گھر سے باہر نہیں نکلتے, ہماری تعلیمیں متاثر ہو گئی ہیں, ہمارے بچے جو اسکول نہیں جا رہے تھے, کس وجہ سے نہیں جا رہے تھے, ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور عید کا یہ اسپیشل پروگرام ہے. اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لیپا ویلی سے پیش کر رہے ہیں, لیپا ویلی لائن آف کنٹرول کے قریب, اور ہم بات کر رہے ہیں سول پاپولیشن سے کہ اس مرتبہ عید پہ کیا جذبات ہیں, کیا ماحول ہے, فائر بندی کے بعد اب کیا حالات ہیں, اور فائر بندی سے پہلے کیا حالات تھے. ہمارے ساتھ ایک اور شہری یہاں پر موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام؟ عبداللطیف میرا نام جی ہے. عبداللطیف, آپ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فائر بندی ہوئی ہے 26 فروری کے بعد, اس وقت سے اب تک لیپا ویلی تو مسلسل دشمن کے نشانے پہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے یہ سیز فائر کا سنا ہے تو اس کے بعد یہاں وادی لیپا کے اندر لوگوں میں خوشی کا سما پیدا ہو گیا ہے, ہر چہرہ جگمگا رہا ہے. جیسے عید آ رہی تھی, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عید پہ لوگ شاپنگ کرنے بھی نہیں آتے تھے, کیوں, کسی بھی وقت فائر سٹارٹ ہو سکتا تھا, اور یہاں سے بہت زیادہ فیملیز مائیگریٹڈ اسلام آباد, مظفر آباد ہو جاتی تھی. اور اس بار دیکھنے میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہاں روڈ پہ تو جگہ ہی نہیں ملتی, جتنے لوگ اسلام آباد, مظفر آباد مائیگریٹ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے شفٹ ہو گئے ہیں, اور عید کی شاپنگ بڑی اچھی طرح سے چل رہی ہے, اور لوگ خوش ہیں اچھی طرح سے. جو اس طرح عید کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اسی طرح کے جذبات ہیں لوگوں کے سیز فائر کے بعد. تو سیز فائر سے پہلے کیا حالات ہوتے تھے, پہلے کی آپ نے یہاں پہ عیدیں گزاری ہیں, اور اس وقت کا کوئی ماحول ذرا بتائیے. جی, سیز فائر جب فائرنگ ہوتی تھی اس وقت تو ہماری عیدیں فاتحہ میں ہی گزرتی تھی, کیونکہ جب فائر ہوتا تھا تو سال کے اندر 10 15 20 لوگ یہاں سے مطلب اس دنیا سے چل بستے تھے, شہید ہو جاتے تھے. اور جب عید کا دن آتا ہے, یہاں ایک کسٹم ہے کہ عید والے دن گھر گھر جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, تو وہ ہمارا عید کا پورا دن جو ہے وہ فاتحہ میں گزر جاتا تھا, ان لوگوں کے ساتھ سمپیتھی میں گزر جاتا تھا. لیکن اس بار جو ماحول ہے وہ بہتر ہے, لوگوں کے اندر خوشی نظر آ رہی ہے, لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. فائر بندی ہوئی ہے انڈیا پاکستان میں, آپ کا علاقہ تو بہت زیادہ متاثر تھا, براہ راست دشمن کے نشانے پہ تھا. بالکل. تو اب کیا سمجھ رہے ہیں, اب کیا حالات ہیں فائر بندی کے بعد؟ بالکل, جس وقت فائر ہو رہے تھے تو یہاں پر امن سکون کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی, اور اس وقت فائر بندی بند ہو گیا ہے تو یہ آج یہاں کے لوگوں کو جو امن اور سکون ہے وہ دوبارہ واپس آ گیا ہے, اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جس وقت فائر ہو رہے تھے نہ ہم اپنے گھر سے باہر نکل سکتے تھے, نہ کوئی کام کر سکتے تھے, اور ہماری جو پوری زندگی تھی وہ دھرم برم تھی. اور جس وقت فائر بند ہو گئے ہیں تو ہماری جو زندگی ہے, ہماری زندگی میں سکون دوبارہ واپس آ گیا ہے, اور ہم خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. فائر بندی سے پہلے کیا حالات تھے؟ فائر بندی سے پہلے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہاں کا جو لوگ تھے وہ اپنے گھر میں رہتے تھے, زیادہ لوگ دور, خوف و راست کا ماحول تھا, زیادہ تر لوگ اپنے گھر سے دور نہیں جاتے تھے اور گھر میں ہی اپنی زندگی بسر کرتے تھے. ہمارے کاروبار جو تھے وہ سارے متاثر تھے, ہمارے جو کھیتی باڑی کا نظام تھا وہ متاثر تھا, اور جو ہمارے لوگ تھے وہ زیادہ تر فائر بندی میں شفٹ ہو گئے تھے ادھر سے ادھر. لیکن جس وقت فائر بندی ہوئی ہے تو ہم سارے جو ہیں وہ بہت امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فائر بندی کے بعد یہاں پہ شروع ہوئی ہیں, جو کام پہلے معطل شدہ تھے, آپ کا سمجھ رہے ہیں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, چونکہ پہلے یہ چیزیں ممکن نہیں تھی؟ فائر بندی کے بعد سب سے پہلے تو ہمارے جو ٹورسٹ ہے وہ ان کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا. جس وقت فائر بندی ہوئی ہے تو وہ ٹورسٹ ادھر آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جو تعمیر ٹورسٹ کی دلکشی کی یہاں کون سی جگہ ہیں؟ یہاں سے ساری جگہ دلکشی کی ہیں, یہاں کے جو پہاڑ ہیں, یہاں کے جو میدان ہیں, اس کے علاوہ یہ جو سبزہ ہے سب سے زیادہ یہ دلچسپی کا, اور جو پانی ہے ہمارا جو قدرت کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے وہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے یہاں کا. اور پھلوں اور ڈرائی فروٹ میں کون سی یہاں پہ چیز ہے؟ یہاں پھلوں میں سیب بھی ہے, اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ میں سب سے زیادہ اخروٹ ہمارا بہت زیادہ مشہور ہے, اور یہ پورے پاکستان میں اور خوشی سے کھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو چاول ہے
चावल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और उसका कलर भी सबसे ज़्यादा नायाब कलर है, रेड कलर है। लीपा वैली तो बिल्कुल जिसे कहते हैं दुश्मन के निशाने पे थी। जी सर। और ख़ास तौर पे जो हमारी जो मेन सड़क है जी सर। वो दुश्मन की तोपों के निशाने में थी। जी सर। ट्रेवलिंग आलमोस्ट सर। नामुमकिन थी। जी सर। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होता था। जी सर। तो कुछ और हालात बताएं, क्या हालात थे फायर सर कोरोना की वजह से तो फिर हालात उसी तरह हैं। बहरहाल ये कि फायरबंदी की वजह से बहुत बेहतर हुए थे। स्कूल खुल गए थे, कॉलेज खुल गए थे, तो अब कोरोना की वजह से बंद हैं। बहरहाल वो अल्लाह का करम हो गया था। बाकी यहाँ पे जितने लोग भी हैं उन्होंने डबल घर बनाए हुए हैं। मुजफ्फराबाद में और पिंडी में भी हैं, और जहाँ जहाँ मिलते थे। चूँकि यहाँ पे इतनी फायरिंग होती है, यहाँ पे रहना मुश्किल होता है, तो अक्सरियत में हमने बच्चे जो है उधर शिफ्ट किए थे। तो अब काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं फायरबंदी की वजह से, तो अब रौनकें लीपा की बहाल हो रही हैं। तो यहाँ काम कारोबार के क्या मौके हैं? काम तो यहाँ पे कारोबार ठीक ठाक है। यहाँ पे सयाह आते हैं, यहाँ पे सैर व तफरीक की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे यडोरी पे जाएँ तो बहुत बेहतरीन जगह मिलती है सैर की। और उसके बाद ब्रिथवाड़ गली में जाएँ तो दावखन पे जाएँ तो बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं टूरिस्ट लिए। तो अब फायरबंदी के बाद अब ये रौनकें बहाल हो रही हैं? जी सर, बिल्कुल हो रही हैं। आप क्या करते हैं मजीद यहाँ? मैं सर दुकान कर रहा हूँ, कपड़े की दुकान है मेरी। अच्छा माशाल्लाह। तो जी ये सर। बताइए बाकी भी कारोबार मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं? जी सर, हो रहे हैं, अब अल्लाह का करम है। तो आप क्या तवक्को रखते हैं, ये जो फायरबंदी हुई है ये आगे चलेगी? अल्लाह चलाए तो हम तो तवक्को करते हैं, बहरहाल इम्कान नहीं है। अच्छा, इम्कान जी नहीं है सर। कि ज़्यादा अरसे जब तक तक कश्मीर का फैसला नहीं होता सर, उस वक्त तक इम्कान नहीं है। हाँ। तो कश्मीर का फैसला कौन करेगा? कश्मीर का फैसला सर हुक्मरानों ने करना, हमने खुद करना है। हम तो तैयार हैं, हमें हुक्म दें एक दफ़ा। हुक्मरानों के साथ तो पीछे कौम की सपोर्ट होती है, तो आप तो कौम वही हैं। हम कह रहे हैं। यहाँ पे सर लीपा में मैं नाइने के कहूँ, हमने 4 पोस्टें ली हुई हैं इंडिया से। तो एक यूनिट ने, एक कंपनी पे अटैक किया था। अभी कंपनी पे एक यूनिट अटैक करती है, तो हमने उनसे 4 पोस्टें ली थी। ठीक ठीक। तो हमारी जुर्रत और बहादुरी में कोई कमी नहीं। वो सर सिविल साथ थे, आगे आगे आर्मी थी, पीछे सिविल जा रहे थे अम्निशन उठाकर। तो जिस वजह से हौसला बढ़ा हमें, तो हमने उनको धकेल कर निकाल दिया था, पूरा ब्रिगेड ख़त्म कर दिया था उनका। तो आप तवक्को रखते हैं कि ये सीज फायर आगे चलेगा? मैं इस वक्त 70 साल का हूँ, मुझे अभी हुक्म दें सर, मैं बॉर्डर पे जाने को तैयार हूँ। वही हौसला आज़म और हौसला जो 30 साल का है वो अभी इस उम्र में भी है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। मेरा बेटा भी इस वक्त सुधार है, बल्कि मैं अभी भी तैयार हूँ कि इस वक्त भी मुझे आर्डर मिले तो मैं जाने पे तैयार हूँ। कश्मीर के आज़ाद कराने के कश्मीर तो हमारा शहर आ गया सर, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अब तो फायरबंदी हो चुकी है। लीपा वैली तो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, बिल्कुल सर, सामने पहाड़ियों पे अगर देखें तो भारतीय तोपें बिल्कुल सामने। बिल्कुल सर, तो ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी थी। बिल्कुल तबाह हो चुकी थी इसी। सर इतना खौफ और राज था, यानी एक तो फायर होता है 2 घंटे या घंटा हो या 24 घंटे फायर मुकम्मल तौर पर बगैर किसी वक्फे के फायर होता था। लोग आधे पागल हो चुके थे, यानी बिल्कुल जीना मुश्किल हो चुका था। अभी फायर बंदी हुई, हम खुश हैं इससे, बच्चे खुश हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप खुश हैं, फिरना चलना बहाल हो गया है, रमज़ान है, अभी ईद आ रही है, बहुत खुशी हैं। तो हमारी दुआ है कि ये फायर बंदी आगे और चले, इसी तरह कोई भी इसमें मसला मसाइल हो तो ये बेहतर हो। पहले जो ईदें गुजरती रहीं वो कैसे गुजरती थी? खौफ और हरास में फायरिंग? सर ये जहन में होता था कि अभी ईद पढ़ने के लिए हम जाएंगे, इकट्ठे होंगे, किसी जगह भी ब्लास्ट हो जाएगा तो न जाने कितने लोग ज़ाया हो जाएंगे, ऐसा माहौल था। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, की वजह से निकल नहीं सकते थे सर। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी हम खुश हैं इस चीज़ से। हम दोनों बादशाहों को ये चीज़ एक मैसेज देते हैं कि अगर इसमें कोई गलती कुताही और है इसको छोड़ दें और आवाम के लिए बेहतर सोचें। इतनी फायरिंग, इतनी शिलिंग हमने आज तक नहीं देखी सर। इतना नुकसान हमारा हुआ, आप ऊपर आकर देखें, चनिया हमारे घर बार तबाह हो गए, माशी हालात ख़राब हुए, काम काज नहीं रहा। अब हम ज़ख्मी भी हुए हैं गोलाबारी में। रात के 1 बजे फायरिंग हुई है, हमें इधर उधर जाने की कोई उम्मीद नहीं रही। हम उधरी से खून रास्ते में उधर से रहे, लेकिन पाक फ़ौज ने हमारे साथ बहुत तावन किया। उन्हें उठाकर अपने अस्पताल में लाकर हमारे का मेडिकल किया, हमारे सेहत के बारे में उन्होंने अच्छा जो है ना सलूक किया हमारे साथ। सीज़ फायर से पहले जब ईदें गुजरती थीं
وہ بھی دعا، قرآن خوانی اور فاتحہ میں گزر جاتی تھی. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور میں اس وقت لیپا ویلی میں لائن آف کنٹرول میں ایک سول آبادی کی پروٹیکشن کے لیے ایک بنکر موجود ہے. اس بنکر میں موجود ہوں. جب کبھی بھی سیز فائر سے پہلے بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ ہوتی تھی، گولہ باری ہوتی تھی، اس قسم کے بنکرز آپ پاک فوج نے سول ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے مل کر یہ بنکرز بنائے جہاں پر آبادی فائرنگ کی صورت میں یہاں پر آ کے پناہ لیتی تھی. فی الحال اب یہ بنکر استعمال نہیں کیے جا رہے، لیکن آئندہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ ایسی صورتحال ہوگی تو اب یہاں پر بنکرز موجود ہیں. پہلے جب فائر بندی سے پہلے حالات تھے تو کتنا مشکل ہوتا تھا ٹریول کرنا، کاروبار؟ جی الحمدللہ ابھی بہتر ہے. ابھی بہتر ہے. جی جی پہلے کافی مشکل تھے جو ہے نا. جی سر اب کیا حالات ہیں؟ جی ابھی الحمدللہ بہتر ہیں جو ہے نا. اب معمولات زندگی جی خاصے بہتر جی ہوئے؟ جی بہتر ہے الحمدللہ. تو فائر بندی سے پہلے عام معمولات زندگی ہر وقت کافی خوف و ہراس رہتا اور کافی مشکلات تھیں. بچوں کو بھی چلنا پھرنا، سکول اور باقی جو ہے نا کاروبار زندگی جو ہے نا کافی متاثر تھے جو ہے نا. ابھی الحمدللہ بہتر ہیں. تو آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ فائر بندی اب آگے جاری رہنی چاہیے؟ انشاءاللہ جی جاری رہنی تاکہ چاہیے. اس کا خاص طور پر لوکل پاپولیشن جی پہ بالکل. خاصا اثر پڑے گا. جی بالکل انشاءاللہ. جی. لیپا ویلی لائن آف کنٹرول میں ہم ایک لوکل جو یہاں پر چکی ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں. یہ اس قسم کی بے شمار چکیاں یہاں پر نہروں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہیں جہاں پہ نہ صرف رائس پروسیس ہوتا ہے بلکہ یہاں پر آٹا پروسیس کیا جاتا ہے اور جو لوکل آبادی اسے استعمال کرتی ہے. لیکن جب سیز فائر سے پہلے کے حالات میں یہ چکیاں اور یہ ساری چیزیں بھی بند ہو چکی تھیں. خوف و ہراس کا عالم تھا. لیکن اب لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے بعد یہ تمام رونقیں بحال ہو چکی ہیں، تمام کاروبار بحال ہو چکے ہیں. جی اس وقت میں لیپا ویلی میں یہاں موجود ہوں مین بازار میں، اور عوام سے ناظرین ہم نے بات کی ہے. اب ہم یہاں پر ایک لوکل پولیس افسر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی اپنا تعارف کریں. جی السلام علیکم، محسن علی سلطان نام ہے. جی ایس ایچ او ہوں لیپا ویلی کا. لیپا ویلی کے کیا لیپا ویلی کی خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے جو اس کی مین جو اس کی خوبی ہے. ہر طرف اللہ کے جو اہم مظاہر فطرت بکھرے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ بہترین قدرت کا بربریت اور ظلم اور ان کی توپوں نے یہاں کا امن تباہ کر دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو ایک عرصے تک یہاں پہ کئی دہائیوں تک توپوں کی اور گولوں کی اور بارود کی گن گرج ہوتی رہی ہے، اس نے نظام زندگی مفلوج کر کے لوگوں کو ایک سائیکلوجیکل سکنس میں مبتلا کیے رکھا ہے. یعنی اگر دروازہ بھی یہاں پہ اگر زور سے بند ہوتا ہے گھر کا تو لگتا ہے جیسے فائر ہو گیا ہے. بلکہ آپ اگر تھوڑا سا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو بالکل یہ ایک پٹی ہے پوری. وی آر رائٹ ماردی مورچوں کی ایک پوری ایک پٹی ہے. تو وی آر رائٹ انڈر دا نوز آف ایل او سی رائٹ ناؤ. تو یہاں پہ نہ صرف ہیوی توپ خانہ بلکہ جو سنائپر شوٹنگ ہے، جو سنائپر وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو ایزیلی ہٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. یہ بتائیں کہ اس دفعہ فائر بندی کے بعد کی عید اس دفعہ جو منائی جا رہی ہے اور جو پہلے کی عیدیں تھیں کیا فرق ہے؟ جی یہاں پہ الحمدللہ اس بار تو آپ یہ کہہ لیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. جب سے یہ فیبرری سے یہ جو ہوا ہے نا ایک سیز فائر، اس کے بعد ایک دم سے بڑا پیس اینڈ کام ہو گئی ہے سچویشن. لوگ بڑا سیف اینڈ سیکیور فیل کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کافی بہتری آ گئی اور یہ عید بھی اسپیشل عید ہوگی انشاءاللہ. عید اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں یہ اس وقت جاری ہے. یہاں پر لیپا ویلی لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر سے. یہ لیپا ویلی ہو، لائن آف کنٹرول کے ساتھ ایک ایک علاقہ، ایک ایک گاؤں، ایک ایک ویلی اس طرح کے قدرتی مناظر سے بھرپور ہیں. لیکن سیز فائر سے پہلے یہاں پر معمولات زندگی تباہ ہو چکے تھے. سیز فائر کے بعد اب معمولات زندگی بحال ہوئے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیز فائر سے معاملات اب آگے چلنے چاہیے. یعنی مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہونا چاہیے تاکہ پائیدار امن ہو اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آزادی مل سکے، خطے میں امن ہو. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عسکری اور سیاسی قیادت کو
مل کر اس پروسیس کو پیس پروسیس کو آگے بڑھانا ہوگا. جی پروگرام دستک کی ٹیم کو لیپا ویلی لائن اپ کنٹرول سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. نہ جن کو خوف آتا ہو وہ دل مشکل سے ملتے ہیں. جہاں گرتا ہے خون کا وہاں پہ پھول کھلتے ہیں. نہ جن کو عشق ہو مٹی سے وہ تو غیر ہوتے ہیں. وہ دشمن جو بھی دھرتی کے انہیں سے بیر ہوتے ہیں. ہے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے. رگوں میں ہے جنوں میں ہے وطن کا عشق خون میں ہے. جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے. رگوں میں ہے جنوں میں ہے وطن کا عشق خون میں ہے. جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے. چلے تو راستے ان کے یوں پیچھے پیچھے چلتے ہیں. چلے تو راستے ان کے یوں پیچھے پیچھے چلتے ہیں. دعا بن کر جو سایہ ہو یہ اس کے نیچے چلتے ہیں. محبت ہے وطن سے یوں انہیں کچھ فکر نہیں جاگی. جیے تو غازی ہوتے ہیں مرے تو گود میں ماں کی. ہے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے. رگوں میں ہے جنوں میں ہے وطن کا عشق خون میں ہے. جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے. رگوں میں ہے جنوں میں ہے وطن کا عشق خون میں ہے. جو بیٹے ہیں وطن تیرے وطن ان کے لہو میں ہے. یہ کن زخموں کی خوشبو ہے دل کھلتے وفا سے جو یہ ان جذبوں کی خوشبو ہے. یہ ہاریں گے اجل سے بھی یہ ہوگی بھول دشمن کی. گزر جائیں جہاں سے یہ اڑے پھر دھول دشمن کی. ہے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے. رگوں میں ہے جنوں میں ہے وطن کا عشق خون میں ہے. جو بیٹے ہیں وطن تیرے